افریقہ کے ممالک میں بھی باقی ملکوں کی طرح قربانیوں کی روح پیدا ہے جماعت کے اندر، اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ اپنے خرچ پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہندوستان کی جماعتیں ہیں، خاص طور پر گزشتہ 1-2 سال میں مالی قربانیوں کی طرف ان میں بڑی تیزی سے توجہ پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قربانیوں کے معیار بھی بڑھاتا چلا جائے. اس وقت میں آپ کے سامنے افریقہ کے بعض واقعات رکھوں گا کہ ہمارے جو پروگرام ہیں، منصوبے ہیں، ان کی وجہ سے کس طرح وہاں کام ہو رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کی توجہ پیدا ہو رہی ہے. جبرائیل سعید صاحب کی ایک رپورٹ ہے گانا سے کہ وقف نووائن کے علاقوں اور نئی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 9 مساجد زیر تعمیر ہیں. یہ پچھلے مہینے کی رپورٹ تھی. 2 مساجد مکمل ہو چکی ہیں. ان نئے علاقوں میں مزید 25 مساجد کی تعمیر کا پروگرام ہے. اس وقت احمدیت میں نئے داخل ہونے والے 30 اماموں کی تربیت دی جا رہی ہے اور ان کا ٹریننگ کورس ہو رہا ہے. 48 نوجوانوں کا ان کے دیہات سے انتخاب کر کے ان کو امام بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. ٹریننگ کے بعد ان کو علاقوں میں امام بنا کر بھجوایا جائے گا. وقف عید کے اصول کے تحت جس طرح پہلے مولمین کو ٹریننگ عارضی دی جاتی تھی، اس طرح مولمین کی وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. وہاں امام کہتے ہیں، کچھ کو مولم کہتے ہیں. پھر سیرالیون کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ مکینی، جو کہ نادن صوبہ کا ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں ایک لمبے عرصے تک چونکہ مسجد نہیں تھی، اس لیے مشن ہاؤس کے برآمدے میں نمازیں ادا کی جاتی تھیں. بعض احمدی بھی غیر احمدیوں کی مساجد میں جاتے تھے اور گنتی کے چند احباب ہی نمازوں اور جمعوں پر آیا کرتے تھے. مسجد نہ ہونے کی وجہ سے احمدی ادھر چلے جاتے تھے. لیکن جب مکینی کی مسجد بنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف احمدی واپس آئے ہیں بلکہ بہت ساری نئی بیعتیں ہوئی ہیں، اور اب جمعہ کے روز یہ مسجد کم پڑ جاتی ہے اور اس سے چندوں میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے. مسجد کی وجہ سے ایک جگہ ان کو مل گئی، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوئی. پہلے تو ادھر ادھر چلے جاتے تھے، اس کی وجہ سے جہاں نیکیوں کے دوسری نیکیوں پہ جانے کی طرف توجہ پیدا ہوئی، وہاں چندوں کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر کی وجہ سے مکینی شہر میں ہی دوسرے محلے میں تبلیغ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اور مضبوط جماعت قائم ہوئی ہے اور ایک بنی بنائی مسجد ملی ہے. اور یہ لوگ بھی باقاعدہ چندہ ادا کرتے ہیں اور روزانہ وہاں لوکل مشنری مولم جو ہے تربیتی کلاس بھی لیتے ہیں ان کے. تو ایک مسجد بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا، دوسری خود عطا فرما دی. یوگنڈا والے کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ 2009-10 میں میں نے کہا تھا کہ 25 مساجد بنائیں. اس میں سے 10 مساجد جماعت یوگنڈا اپنے خرچ پر بنوائے گی اور 15 مساجد کے لیے مرکز 30 ملین شلنگ مہیا کرے گا. اس طرح 25 مقامات پر ان مساجد کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے اور ان جگہوں پر نووائن میں ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے اور بڑے جوش و خروش سے اپنی اپنی مساجد کے لیے وہ کار عمل کر رہے ہیں اور بلاک وغیرہ پختہ جو ہیں خود بناتے ہیں. اس کے علاوہ اور بعض جگہیں ہیں، دوسری جگہوں پر کمولی زون میں 4 مساجد کی اجازت ملی تھی، اس میں بھی لوگ مالی قربانیاں کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اور جگہوں پر بھی. امبالے زون میں ایک مخیر احمدی دوست مکرم سلیمان مفابی صاحب نے 15,000 امریکن ڈالر خرچ کر کے ایک بہت خوبصورت مسجد بنوا کے جماعت کو دی ہے اور لاؤڈ اسپیکر کا انتظام بھی کروایا ہے. تو وہاں کے لوگ بھی جو احمدی ہو رہے ہیں قربانیوں میں بڑھ رہے ہیں آگے. یہ نہیں کہ صرف یہاں کی قربانیوں پر انحصار ہے. یہی دوست امبالے ہی میں ایک اور جگہ پر ایک بڑی مسجد بنوا رہے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر سال مساجد بنوانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہ قربانی کی روح ہے جو ان لوگوں میں بڑھ رہی ہے.
پھر مکونو زون میں خدا کے فضل سے 5 مقامی احمدیوں کی ایک ٹیم بن گئی ہے، جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے طور پر ہر سال 3 نئی مساجد اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور سارا سال ان کی تعمیر کرواتے رہتے ہیں۔ ان کے مکمل ہونے پر مزید جماعتوں کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو جاگ لگی تھی مسجدیں بنانے کی، پہلے تو مرکز پہ انحصار تھا، اب ان میں خود بھی روح پیدا ہونا شروع ہو گئی اور چندے دینے شروع کر دیا انہوں نے۔ بینین کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ریجن داسا میں مخالفت آج کل زوروں پر ہے، اور مخالفین نے جماعتوں میں جا کر احمدیت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا کام تیز کر دیا ہوا ہے، اور جہاں جماعت احمدیہ نے ابھی مسجد نہیں بنائی، ان کو مساجد کا وعدہ دے کر جماعت کو چھوڑنے پر اکساتے ہیں۔ یہ بعض عرب ملکوں سے لوگ پیسہ لیتے ہیں اور جماعت کے خلاف بڑی مہم چل رہی ہے وہاں۔ مثلاً حال ہی میں داسا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جماعت گانگبا میں مولویوں کا وفد پہنچا اور جماعت کی مخالفت شروع کر دی، تو اس جماعت کے لوگوں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے مسلمان ہیں، آپ لوگ تو کبھی ہماری تربیت یا نماز روزہ سکھانے نہیں آئے، اب احمدیوں نے یہ کام شروع کیا ہے تو تم مسجد بنانے آ گئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، اگر مسجد بنے گی تو جماعت احمدیہ کی بنے گی۔ پھر کانگو برازیل سے رپورٹ ہے مربی سلسلہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2009 میں 51 نئے دیہات میں پہلی دفعہ جماعت کا پودا لگانے کی توفیق ملی اور 22 جماعتیں قائم ہوئیں۔ یہ بھی تبلیغ کی مہم جو شروع کی گئی تھی اس سے یہ کام قائم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال ہم نے پہلی مسجد تعمیر کی تھی اور اس سال دوسری مسجد کیوسی کے مقام پر تعمیر کر رہے ہیں، جو 1 مہینے تک مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اور جگہوں پر مسجدیں بنتی چلی جائیں گی۔ تبلیغ کے کام میں بھی کام بڑا ہو رہا ہے ان ملکوں میں، اور یہاں سے مرکز سے ان کو مدد کی جاتی ہے، مالی امداد، کیونکہ اپنے ذرائع بھی فی الحال ان کے پاس ایسے نہیں۔ گانا میں تبلیغ اور تربیت کا کام ملک کے شمالی اور جنوبی دونوں علاقوں میں جاری ہے۔ جبرائیل سعید صاحب کی رپورٹ ہے کہ اس وقت جنوبی گانا میں آچم اور اکواپم اور ایک اور علاقہ ایکواہو کے علاقوں میں تبلیغ کا کام جاری ہے۔ شمالی علاقے میں ینڈی اور چیری پونی کے علاقے میں ایک ہی ٹیم تبلیغ اور تربیت دونوں کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ والے اور اس کے ایک علاقہ ہے ان کا اوورسیز، اس کے علاقوں میں 15 معلمین صرف تربیت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ اوورسیز عجیب لگتا ہے نام، لیکن آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ اسی طرح دریائے وولٹا کے کنارے پر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے 10 جماعتیں قائم ہوئی ہیں، وہاں بھی تربیتی ٹیم بھجوانے کا پروگرام ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے، یہ جو اوورسیز کا ذکر کیا گیا تھا، کہ یہ علاقہ بہت وسیع ہے اور بڑے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اس میں بہت سے گاؤں شامل ہیں اور سہولیات بالکل نہیں ہیں، بہت کمی ہے۔ سفر کی دقت اور راستے کی دوری کی وجہ سے یہ علاقہ اوورسیز کے نام سے مشہور ہے۔ جب سفر کر کے وہاں جاؤ تو تب یہ احساس ہوتا ہے کہ چل کے تو پیدل ہی آئے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ کالے پانی آ گئے، 7 سمندر پار کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ واقعی اسمبا مسمہ ہے۔ اس جگہ پہلی مرتبہ کوکوا کے مقام پر قریباً 50 لوگوں نے بیعت کی، اور 2 مسلمان گھرانوں کے علاوہ باقی لوگ غیر مسلم ہیں، اور اکثر احمدی مسلمان بن گئے ہیں۔ ان علاقوں میں بھی جماعت کے دوران پروگراموں کے دوران جمعہ کا دن بھی آیا، لیکن پورے علاقے میں کہیں کوئی مسجد نہیں تھی۔ یہاں کبھی کسی نے جمعہ نہ پڑھا اور نہ ہی پڑھایا تھا۔ اس موقع پر کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ درخت کے نیچے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور یوں اس دور دراز علاقے میں پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز احمدیت کی برکت سے ادا کی گئی۔ اب اس علاقہ میں ایک مسجد کی تعمیر کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گی۔ کانگو برازیل سے لکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی پروگراموں کے ذریعے، مجالس سوال و جواب کے ذریعے جو جاری ہے، ریڈیو اور ٹی وی، اس میں ایک پروگرام ایک دہریہ نے کہا
کہ مجھے خدا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے خدا ہے کا مسئلہ سمجھا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ آدھے گھنٹے میں اس کو خدا ہے کا مسئلہ سمجھ آ گیا، اور بہت بڑے مجمع میں اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج تک کوئی پادری مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھا سکا، لیکن مسلمانوں کی مشنری نے میری تسلی کرا دی ہے اور آج میں مسلمان ہوتا ہوں۔